شادی کی پہلی رات میں عجیب کشمکش میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہیں کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا یہ کیا ہو گیا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے والوں کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی، اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتا یہ اپنے گھر میں ہی نہ کہتے کہ یا نامراد سے اس کی میری شادی ختم کروا دو۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں، میرے ناکامے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی اور نکاح کے لیے ہی نہ کرتی تو مجھے ہی بتا دیتی، میں اسے خود سے رشتہ ختم کر دیتا، بات شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہ ہوئی۔ 3 تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی ماں کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں مہک کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے ساتھ تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت یا رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے وہ۔ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر عشق تھا، اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے ہی کھاتا، اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں ہنسا۔ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے اب نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے فلانے ہوٹل پر بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب میں نے بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ میں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئی، اور اس کو بولا تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف سے آزاد ہو۔ جب تمہیں طلاق چاہیے تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی۔ مہک اپنے گھر چلی گئی، مگر طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس کو اس نے اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکالا اور بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس نہ جگہ دو، لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد 3-4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نیو سٹوریز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی سٹوریز آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔